کیا مطلب؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْم، اور ظلم کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، ظلم کے معنی یہ ہیں چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، جو عزت کے جگہ پر رکھنے والی ہے اس کو عزت کی بجائے غلط جگہ پر رکھ دینا، یہ کیا ہوگا؟ آواز آئے ذرا زور سے بول دیں، کیوں کہلوایا؟ نبی عزت کے لیے ہے یا نہیں؟ تو نبی کی توہین کرنا وہ ظلم جو کفر لے جاتا ہے، کچھ ظلم ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں، کچھ ظلم ہمیں کہیں اور تک۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں، مثلا قرآن کریم کی عزت ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو نہیں کرے گا، میں نے صرف تعریف کے حوالے سے بتایا۔ تو کچھ ظلم کافر بنا دیتے ہیں، کچھ ظلم ظالم بناتے ہیں، دونوں طرح نقصان ہے، فائدے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ انسان وہی کامیاب ہوگا جو عدل، حق، انصاف اور سچائی پر ہو۔ جہاں آپ سچ کا گلا کاٹیں گے، جہاں آپ انصاف کا گلا گھونٹیں گے، جہاں عدل کا قیمہ کریں گے، وہاں پر کوئی بہتری ہو سکتی نہیں۔ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب بھی جانا ہے پردیسی نے، مسلمان ہے، تو احرام کے بغیر داخل نہ ہو۔ مسئلہ آ گیا، جو عمرہ کی نیت سے جائے، حج کی نیت سے جائے، احرام باندھ کر جائے، تمام گناہوں سے پرہیز کرے، وہاں اجتناب، احتراز، کسی گناہ کا وہاں ارادہ بھی نہ۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو آقا ہے وہ اپنے نوکر کو وہاں ڈانٹے بھی نہیں، خام خواہ۔ جب وہاں پر نیکی زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ اور اس کی پکڑ بھی زیادہ۔ پہلے یہ احساس لوگوں میں تھا، اب نہیں ہے۔ مثلا لوگ یہ کہتے تھے کہ مسجد کا احترام کرو، دھیان سے سنیے گا، کیا کرو؟ اب مسجد کے اندر آ کر بھی فون کی گھنٹی بند نہیں ہوتی، بجاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد میں ایسی گھڑی نہیں لگاتے جس میں موسیقی ہو، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اب خود موسیقی بجاتے ہیں۔ مسجد کے پاس گزرتے ہوئے باتیں کرنا بند کر دیتے تھے، اللہ کا گھر ہے آواز نہ ہو، اب وہ اونچی اونچی جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں۔ مسجد کے پڑوسی دکاندار نماز تو پڑھنی نہیں ہے، شور بھی کریں گے، یعنی اب وہ مسجد کا احترام نہیں رہا۔ یہ ہمارے اندر کمزوریاں آتی جا رہی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ان حرکتوں سے مسجد کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو جو ادب نہیں کرتا ہے وہ اپنا نامہ اعمال برباد کرتا ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ان کے لیے زیادہ ثواب کی نیت سے جانا۔ ایک حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سواریاں نہ باندھو، اپنی سواریاں نہ پکڑو سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ چونکہ میں نے حدیث سنائی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں تاکہ ذہن میں رہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ
وہ کچھ لوگ کون ہیں جن کو وہابی کہا جاتا ہے، اہل حدیث وغیرہ، ان کو وہابی کا لفظ اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتے ہیں ہم کو وہابی نہ کہو، ان کو لگتا ہے جیسے ان کو گالی دے دی کسی نے، کیونکہ جو ان کی اصلیت ہے غیر مقلد، یہ حدیث بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور اس حدیث کو پڑھ کر روضہ رسول کی نیت کر کے جانے سے یا کسی مزار پر جانے سے یا کسی اور طرف جانے سے وہ بہت کچھ کہتے ہیں دیکھو حدیث ہے کہ ان 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے سواری نہ پکڑو، تم داتا صاحب، غوث پاک، اجمیر شریف جاتے ہو تو یہ حرام۔ اگر ان کی بات ان کے نزدیک درست ہے اگر، تو پھر کوئی بھی سفر جائز نہیں ہوگا، پھر کوئی بھی سفر، پھر کوئی طالب علم ایک شہر سے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دینا جواب۔ داتا دربار غوث پاک کے روضے سے اجمیر شریف جانے سے روکنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے نزدیک وہی معنی ہے جو تم نے لیے ہیں تو پھر تم کوئی اور سفر کیسے جائز کرو گے؟ میں نے اس حوالے سے بہت لکھا ہے، مگر میں یہاں مختصراً بتا رہا ہوں، ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف، اس حدیث کا مطلب زیادہ ثواب کی نیت سے ان 3 مسجدوں کا سفر ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ مسجد کی نیت کرو، نبی کی نیت نہ کرو، کیا کرو؟ اونچی یاد ہو گئی بات یا ایک بار اور کہلواؤں؟ مدینہ منورہ کوئی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نبی کی نیت نہ کرو۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، زیارت کی نیت سے نہیں، مسجد کی نیت سے جاؤ، نبی کی نیت سے نہ جاؤ، اور پھر فوراً حدیث پڑھتے ہیں یہی کہ نبی کے لیے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اس مسجد کو جو عزت ملی وہ ملی نبی کی وجہ سے۔ مسجدیں دنیا میں تھوڑی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی، نبی کی وجہ سے۔ اچھا، اب ان کو اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو میرے 2-3 سوالوں کا جواب آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات ہو تو آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، اللہ وہیں ان کا روضہ بنا سکتا تھا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ چاہتا وہیں ان کا روضہ بنتا۔ لوگ آتے طواف کرتے، ساتھ میں نبی کے روضے پہ حاضری دیتے، وہاں نہیں بنوایا۔ کہاں بنوایا؟ کیوں؟ کہ نبی کو کعبے کا طفیلی نہ بناؤ، نبی کو کعبے کا طفیلی نہیں، کہ کعبے کے طفیل نہیں، نبی کے لیے ارادے سے الگ سفر کرو۔ آئے ہو نا، طواف کر لیا نا، صاف ستھرے ہو گئے، اب نبی کی نیت کر کے جاؤ، سفر کر کے جاؤ، ان کے لیے خاص